قرآن پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان جھگڑوں کا ذکر قرآن میں جب آیا ہے کہ اگر تمہیں خوف لگتا ہے کہ دونوں میں نہیں نبھ پائے گا، دونوں جم نہیں رہی ہے، شوہر کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی شوہر کے ساتھ، کئی زندگیاں ایسی ہیں روز لڑائیاں، روز جھگڑے، یا پھر آگے نہیں چلنے جیسی صورت بنتی ہے، تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کی طرف سے ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے اور مرد کی طرف سے بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں خاندانوں سے ایک ایک آدمی بیٹھ گیا اور ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہے تو رب فرماتا ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے. ہاں یہاں تو لڑکی کی اماں پہلے سے بیٹھی ہوئی نہیں، طلاق ہی چاہیے میری بیٹی کو، واپس بھیجو گھر. اصلاح کی نیت کا ہے. آدھی لڑکیوں کے گھر کو توڑنے میں ان کی ماؤں کا ہی ہاتھ ہے، زبردستی کا. میرے عزیزو، شادی کے بعد ایک زندگی جو ہے یہ کیسی ہے؟ شوہر اور بیوی دونوں کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو. لباس سمجھتے ہیں نا کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس بدن چھپانے کے لیے پہنتے ہیں، ٹھنڈی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں. تو تم عورتوں کا لباس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے عیبوں کو تم چھپاؤ گے اور تمہارے عیبوں کو عورتیں چھپائیں، ایک دوسرے کے عیب کو باہر نہیں نکالیں. اور اسی طرح عورتوں کی تکلیف آئے تو تم سہارا بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور مرد کی تکلیف آئے تو عورت سہارا بن کر کھڑی ہو جائے. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وفا تھی، محبت تھی. اللہ حضور غار ہرا سے جب اترتے، دوپہر کا وقت ہو، غار ہرا 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. حضرت خدیجہ اپنے گھر سے باہر آنگن میں کھڑی ہوتی تھی. گزرنے والے کہتے خدیجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے شوہر آ رہے ہیں، ابھی وقت لگے گا، جب تک تو چھاؤں میں بیٹھ جا. حضرت خدیجہ کہتی ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرے سرتاج دھوپ میں اتر رہے اور میں چھاؤں میں بیٹھی رہوں. جتنی دیر میرے رفیق حیات صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں اتر رہے ہیں اتنی دیر میں بھی تو دھوپ میں کھڑی رہوں. حصے داری اس کو کہتے ہیں، پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے، شریک حیات اس کو کہتے ہیں، لائف پارٹنر یہ ہے. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا میرے آقا کو اتنا غم ہوا، اتنا غم. پورے سال کا نام رسول پاک نے عام الحزن رکھا، یہ غم کا سال ہے جس سال ام المومنین کا انتقال ہوا. اور وہ عجیب لمحہ تھا جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں تھی. چھوٹی عمر تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت فاطمہ سے محبت کیا اور کہا فاطمہ تیری ماں کے انتقال سے پہلے تیری ماں نے کچھ کہا تھا، کوئی خاص بات جو مجھے نہ کہی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہاں ابا جان، اماں نے انتقال سے ایک دن پہلے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر میں مر جاؤں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ تو اپنے بابا جان کا جبہ بھی رکھ دینا، اپنے بابا جان کا جبہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا. حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہے یا رسول اللہ اماں کی ایک خواہش تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی تیری ماں نے میرا جبہ ہی پوچھا، قسم رب ذوالجلال کی اگر خدیجہ یہ کہتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر دیتا، اگر وہ جلد مانگتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر کے اس کو دیتا. یہ ہے ازدواجی زندگی کی محبت.
शोहर बीवी एक दूसरे को तानो तशनी करते रहे, औरत शोहर के गायबाना में खयानत करती रहे, तो ये कौन से लाइफ पार्टनर है, कौन सी शरीक हयात है। एतमाद के रिश्ते का नाम एक निकाह है। एतमाद हो, शोहर अपनी बीवी पर शक करते हुए कब तक जी सकता है, औरत अपने मर्द पर शक करते हुए कब तक जी सकती है। शक की दीवार ऐसी खतरनाक है जिसका इलाज भी नहीं बल्कि ये जिंदगियां तोड़ देती। कुरान कहता है अगर दोनों में इस्लाह का इरादा है तो अल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा करे। ये मेरे आजमाई हुई बात है। इसी जगह पर मैं आपको बताऊं, इसी जगह पर लेटर लेकर के दो लोग हमारे पास आए थे जिस पर पूरा मजमून था खुलानामा, खुला चाहिए। शादी होकर 1 साल हो गया, खुलानामा, और सब तैयार है हमारे सामने, बस हमें गवाह बनाकर साइन लेना है। हमने जांच पड़ताल की कि 1 साल के अंदर ऐसा क्या देख लिया कि खुला के लिए आ गए एक दूसरे को। बस कुछ भी नहीं है। औरत जब भी किचन में जाती है तो इसे कुछ तकलीफ होती है, और हमारी अम्मा कहती है कि इस पे असरात है, जिन्नात है, इस पे आसेब है, घर में कहां इसको रखेंगे। तो मैंने यही की बात है, मुझे याद है, उस नौजवान से कहा कि तुम्हारी अम्मा से पूछो अगर मैं इसके जिन्नात निकाल दूं तो क्या रखोगे, ये खुला खत्म करोगे। कहा ठीक है, कहा मैं 40 दिन का टाइम लेता हूं, मुझे वक्त दिया जाए, मैं निकालता। तो फिर मसला सिर्फ इतना था, वो जिन्नात क्यों आते थे, आसेब क्यों आते थे। हमने इलाज भी किया, जो दुआ का इलाज है वो अपनी जगह पर, लेकिन जब किसी से मोहब्बत के साथ हकीकी मसला पूछ लिया जाए तो बता देते। लड़की को काम करने आता नहीं था, नई नई शादी हुई थी, सीखा कुछ भी नहीं था। किचन में जाती थी तो हाँ हो करती थी कि इस किसी तरह से मैं रोटी बनाने से बच जाऊं, कुछ तो हो जाए। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से सारे घर में लगा कि जिन्नात है इस पे, आसे में। तंबी किया कि काम सीख ले 1 महीने के अंदर। कब तक इस तरह हा हू से जिंदगी चलेगी। खुला से बेहतर है कि जिंदगी मोहब्बत के साथ गुजरे। हो सकता है नसीहत काम आ गई, 1 महीने के बाद दोनों वापस आए और उस खुला नामों को हमारे सामने फाड़ दिया। कहा नहीं, दोनों में इत्तेफाक है, हमें हम रह सकते हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो जोड़ा सलामत। इस्लाह की अगर नीयत हो, कुरान कहता है कि दोनों में अल्लाह मोहब्बत खुद पैदा करेगा। तोड़ने के लिए सबसे पहले बैठे हुए हैं, सबसे पहले तोड़ने का इरादा है। अजीजा ने गिरामी, अब यहां चलते हुए मैं एक बात और भी बता दूं, अज़दवाजी जिंदगी एक चैलेंज है मर्दों के लिए। मैं कहता हूं कभी कभार शादी करने के बाद जो है मर्द रिक्शा बन जाता है। 3 टायर वाला रिक्शा होता है, रिक्शे में 3 ही टायर होते हैं, एक तरफ माँ होती है, एक तरफ बीवी होती है। रिक्शे वाले को मालूम होना चाहिए जोर से अगर घुमाएगा तो पलटी होती है, उसको घुमाना नहीं चाहिए बहुत तेजी से। तेजी से अगर रिक्शा घुमाया या तो इधर पलटी होगा या उधर पलटी होगा। तो इतनी बात याद रखो, रिक्शा चलाने वालों से पूछ लो कैसे घुमाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो आप बैलेंस बरकरार रखो अपनी माँ और बहनों में और अपनी बीवी में, दोनों में। औरतें हैं, औरतों का मिजाज है, उनकी फितरत में है, एक दूसरे के साथ उनके मामलात होते ही रहते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 10 बीवियां हैं। मेरे आका ने उनके दरमियान कैसे अदल कायम रखा, कैसे अदल कायम रखा। तो बहरहाल अज़दवाजी जिंदगी एक चैलेंज है, और जिसने सब्र कर लिया उस पर अजर भी है, उस पर अजर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों का एक मफहूम ये भी है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई, उसे तुम पूरा सीधा करने की कोशिश न करो वरना ये टूट जाएगी। तुम उसे फरिश्ता देखना चाहते हो, औरत को हर मर्द ये चाहता है इतनी पाक होना चाहिए, इतनी पाक होना चाहिए, खुद नापाक रहे चलेगा। औरत भी इंसान है,
اس کو اسی اعتبار سے رکھا جائے. وہ جس قدر تمہاری فرمان بردار ہے بہت ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت اگر کسی کو دیا تو وہ کیا ہے؟ بڑا گھر کسی کو ملا، نعمت ہے. دولت ملی، وہ بھی نعمت ہے. اولاد ملی، وہ بھی نعمت ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے. آدھی دنیا اس کو مل گئی، آدھی دنیا. اور اگر نیک نہیں ملی تو آدھی جہنم تو یہی ہو گئی ہے. سارا کا سارا اس کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے. ایک حکیم صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا، وہ آپ کو بھی میں بتا دوں. اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی، عورتوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے. وہ کچھ عورتیں یہ عہد کر کے بیٹھی ہیں کہ جواب تو دینا ہی ہے، جواب تو دینا ہی ہے، چپ کیوں رہے؟ شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے. شام میں آتا ہے تھکا ہارا، کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے. دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے، فون میں پورا سب ٹریننگ لے چکی ہے. شام میں جو ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سب پتہ. اسی لیے میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اگر نکاح کے بعد سسرال میں جا چکی تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لو. تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے شوہر کی بہنیں اور بھائی تمہارے بھائی بہن ہیں. اس کے بعد ایک مٹھاس تم محسوس کرو گے. ایک حکیم صاحب کے بارے میں، شوہر بیوی بہت لڑ رہے تھے، جہنم بن گئی زندگی. اس نے آ کر کے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لے لیجئے، میرا علاج کر دیجئے اس عورت کا. کام مہنگا ہے علاج، 40 دن کا کورس ہے. میں دوائی بناتا ہوں اور پھر دونوں کو بھی دیتا ہوں. اگر دوسری نہیں لے تو کم سے کم تو لے لے. 40,000 کا خرچہ بھی ہے. کہاں چلے گا؟ اس کی زبان سے تو بہتر ہے 40,000 خرچہ کر لو. روز جو چپڑ 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 جو چلتی ہے، پورا دماغ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دوا بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال کا بھی بتاتا ہوں. دوسرے دن وہ پیسے بھی بھر دیا ایڈوانس. انہوں نے دوا بھی بنا کر رکھی، گولیاں تھیں جڑی بوٹیوں کی. کہا کہ 2 گولیاں روزانہ رات کو لینا ہے شوہر بیوی کے تعلقات صحیح کرنے کے لیے، جھگڑے صحیح کرنے کے لیے. وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں معجون لینا ہے، یہ الگ ہے. جھگڑا نہ ہونے کے لیے بھی دوا دے رہے تھے حکیم صاحب. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ منہ میں گولی رکھ کر 1 گھنٹہ تک خواب چوسنا ہے اور خاموش رہنا ہے جیسے گھر میں جائے. تو ان کو طریقہ دے دیا. 2 گولیاں یہ جیسی رات کو گھر جاتے ہیں منہ میں رکھے بیٹھے رہتے ہیں. خاتون آگ بگولا رہتی، اتنا لیٹ، سب کی فکر ہے ہماری ہی نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ فلاں کے ساتھ اتنا ٹائم کیے، کہاں گئے؟ کچھ بھی جواب نہیں، گولی منہ میں ہے. جواب دیتا تو جواب کا جواب آتا، پھر جواب کا جواب ادھر سے ہوتا. اب مجبور تھا بیچارہ، گولی تھی. اس کو جتنا چلانا تھا چلائی. کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں مجھے اس طرح سے نگلیکٹ کر رہے ہو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہو. 2 گھنٹے کے بعد تو وہ تو ویسی ہی شانت ہو چکی تھی، گولی بھی پگھل چکی تھی. لیکن جب شانت ہو گئے تو رات اچھے سے گزر گئی. دوسرے دن پھر رات کو آئے، پھر منہ میں گولی تھی. آج پھر وہ چلانے لگی. لیکن عورت کو شک ہونے لگا کہ اچانک یہ سدھر کیسے گیا. دونوں رات کو جھگڑا کرتے ہی تھے، لیکن کل سے دیکھ رہی ہوں جواب بھی نہیں دے رہا، کچھ بھی بول رہی ہوں جواب نہیں دے رہا. تو خاموش رہی. تھوڑا ہی آج چلائی اور اس کے بعد اس کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں طبیعت خراب ہو گئی. تیسرے دن پھر گولی رکھ کر کے آئے. عورت نے آج چلایا تو اسے سیریس لگنے لگا کہ آج بھی جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب طبیعت خراب. قریب آئی اور کہا ارے میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا تکلیف ہے آپ کو؟ 2 دن سے بالکل منہ چھپ کر کے بیٹھے ہو گھر میں، رونق ختم ہو گئی گھر، کچھ تو بولو. کہا نہ، گولی ہے منہ میں.
کافی دیر تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. تو تیسرے دن جو ہے جب بات ہی نہیں کیا, خاموش, تو عورت کی طبیعت بے قرار ہو گئی سیدھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جھگڑے ہوتے ہیں لیکن محبت اندر رہتی ہے. مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ مولا میرے شوہر کو صحیح کر دے, اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو شفا دے دے. وہ دعا کرتی رہی. میاں کو ہوا کچھ نہیں تھا, گولی تھی, اور سو گئے. چوتھے دن وہ پیر پکڑ کر بیٹھی. بتاؤ تو صحیح, پیر دباؤں کہ سر دباؤں, کیا خدمت کروں, کیا کھانا پسند کرو گے, میٹھا لوگے, فلاں کیا بناؤں تمہارے لیے. شوہر کو لگا حکیم صاحب کی دوائی تو بہت کام کی ہے, بہت کام کی ہے. 3 دن کے اندر مزاج بدل دیا. گولی میں کھا رہا ہوں, اثر بھی بیگم کو ہو رہا. پھر اس کے بعد حکیم صاحب کے پاس پیسے پورے لے کر کے گئے. کہا کہ 3 دن میں ہی گولیاں بہت اثر دکھائی ہیں, 40 دن کے کورس میں پتہ نہیں اور کیا ہونا ہے, آپ پورے پیسے لے لیں, آپ کا بڑا احسان ہے. گھر شانت ہو گیا. میری بیوی میری محبت میں پاگل ہے, جو میری مرضی ہے وہ کرنے کو تیار ہے. حکیم صاحب سے پوچھا کہ اتنا لاجواب علاج آپ کے پاس آیا کیسے, کون سی جڑی بوٹیاں ہیں, کون سے پہاڑ سے لے آئے ہو. حکیم صاحب نے کہا بیوقوف کچھ نہیں, میدے کے آٹے کی گولیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. میدے کے آٹے کی گولیاں بنا کر, بات صرف مجھے اتنی علاج کرنا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا منہ چپ ہو جائے, علاج ویسے ہی ہو جائے گا. ان حکیموں نے حکمت کے ذریعے سے جو علاج کیا, یہ لطیفہ نہیں ہے, یہ اکثر زندگیوں کی حقیقت ہے. میں تمہیں ہنسانے کے لیے کوئی لطیفہ نہیں بولنا چاہتا, بلکہ زندگیوں میں داخل ہو کر کے دیکھو کہ یہ ابتدا صرف جواب در جواب سے ہوتی ہے اور طلاق تک پہنچتی ہے. کتنوں کو جا کر ہم نے کورٹ میں دیکھا ہے, ایک طرف شوہر ایک طرف بیوی ہے, ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں انصاف کے لیے. یہ زندگیاں کیوں اس طرح سے ناکارہ ہو گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انا آ گئی, غرور ہے, تکبر ہے. قرآن کے اس فرمان پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اصلاح کا ارادہ ہے دونوں کا تو اللہ دونوں کے دلوں میں خود محبت پیدا فرمائے گا. یوفق اللہ بینہما, اللہ فرماتا اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت خود پیدا کرے گا. اللہ کریم جوڑوں کو سلامت رکھے. تفسیر جو اصل بات عرض کرنی تھی وہ رہ گئی, اتنی بات عرض کر دوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن کی یہ آیت آئی ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول قسم تمہارے رب کی, وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ سمجھے. حضور کو اگر کوئی فیصل نہیں مانتا, حضور کو اگر کوئی حکم نہیں مانتا, تو قرآن کہہ رہا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے, مومن ہی نہیں ہے. کئی لوگوں کو ایسے ہم نے دیکھا ہے, کہتے ہیں ایسی ہم شریعت نہیں مانتے, ہاں ہم یہ حدیث قرآن نہیں مانتے. نعوذ باللہ, یہ جملہ کفریہ ہے, کافر ہو گئے, اسلام سے نکل گئے کسی نے اگر ایسا کہا. بلکہ یہ کہو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہم مانیں گے تو میرے رسول کا فیصلہ مانیں. منافقین کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول کا فیصلہ نہیں مانتے, اپنی طبیعت کا مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آج ایک یادگار ہمارے لیے سال کا ایک دن ہے کہ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے. وہ دختر رسول, نور نظر رسول, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی وہ لاڈلی بیٹی, جن کے متعلق بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی نظر آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ لے کر دعا کرے, مولا دعا قبول کرے گا. اس خاتون جنت کا آج یوم ہے, ان کا دن ہے. فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام ہے, اور ہم آج کی اس تفسیر کے بعد اس خاتون جنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں, مولا اس سیدہ کائنات
کہ صدقے و توسل ہم سب کو عزتوں سے اور رحمتوں سے نوازے. اور کتنی اہم بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آج ہم نے سورہ نساء تلاوت کی ہے. سورہ نساء عورتوں کے نام سے، اور سیدہ فاطمہ کو سیدۃ نساء العالمین کہا میرا آقا، کہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے. صرف دنیا ہی نہیں، جنتی خواتین کی سردار کا بھی. ایک روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر الى الجنہ. فرشتے کی طرف سے اعلان آئے گا، اے محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. جب وہ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 خواتین کے جھرمٹ میں، اس وقت بھی یہ اعلان ہوگا کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لو. تو آپ اندازہ کریں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. قیامت کے دن ان کا مقام اعلان کے ساتھ بتایا جائے گا. مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عورتوں کو کنیزان فاطمہ میں شامل فرمائے. الى اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ائمته وجميع المسلمین والمسلمات الکرام الفاتحہ. اس پوری آیت کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ ہی چلے گا، ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ ہدایت ہے. ہدایت، اگر آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مصیبتوں کے وقت ہی آپ کو دیکھا جائے گا. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا کیا نکلتے ہیں، تم شکایتیں کن کن باتوں کی کرتے ہو، پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں، تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے. وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے. رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے. ہر ایک کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لے لی، ان کا عزیز بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چلی گئی، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، ان لوگوں کے زبان پر شکر کے الفاظ تھے، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ رہے تھے اور وہ صبر کر رہے تھے. میں نے گھر والوں کے سب حالات دیکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو گواہ رہنا، میں نے ان سے جو چیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نعمت انہیں عطا کروں گا، اس سے بہتر نسل انہیں دی جائے گی، اور ان کے غم آج جتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں میں انہیں جنت کی عطا کروں گا جنہوں نے میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا. اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر سے فرشتہ جا کر کہے گا کہ مولا اس گھر والے تو بے قابو تھے، جو منہ میں آیا بکے جا رہے تھے، وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا، ہمارا ہی بچہ جانے کو تھا، ہمارے ہی گھر میں یہ آفت آنے کو تھی. اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو اے فرشتے تو گواہ رہنا، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا.